بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ زندگی سے تنگ ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کو اولاد چاہیے، آپ زندگی کے مشکل ترین لمحات گزار رہے ہیں، تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 3-4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ زندگی سے لے کر موت تک، اچھائی سے لے کر برائی تک، اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کو کیا کیا ملے گا، کیا کیا نہیں ملے گا، وہ سب کچھ لکھ کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی میں نے خود پڑھی۔ پھر میں نے اس کی تحقیق کی، پھر پتا چلا کہ کئی پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے ہیں، وہ آپ کی کوشش سے ملیں گے، اسی سے آپ کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی کہ مقدر کا لکھا ہوا بدلا جا سکتا ہے، کس سے؟ دعا سے۔ اور آپ کی زندگی کے مشکل لمحات آسان ہو جاتے ہیں، آپ کی مشکل زندگی ختم ہو جاتی ہے، کس سے؟ آپ دعا مانگیں گے۔ دعا کس وقت مانگیں گے اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت کس طرح آئے گی؟ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے خود کے گناہوں کے سبب آتی ہیں۔ اپنے گریبان میں دیکھیں، آپ نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی، آپ سے کوئی انسان تنگ تو نہیں ہے، آپ کسی کا حق تو نہیں کھا گئے، آپ نے کسی کو دا تو نہیں لگایا، آپ نے کسی سے فراڈ تو نہیں کیا۔ جب یہ تمام باتیں نہیں ہیں، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے محبوب نے کہے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ کیا آپ کلمے پر عمل پیرا ہیں؟ کیا آپ نے وہ کام کیے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہے ہیں کرنے کو؟ کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ روزہ، کیا آپ روزے رکھنے ہیں؟ تندرست ہیں، روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے حج کیا؟ کیا آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نے زکوٰۃ دی ہے؟ آپ تندرست ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے؟ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت فرض ہے۔ اگر آپ پھر بھی یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ دعا نہیں کرتے۔ آپ اگر دعا بھی کرتے ہیں، آپ دعا صحیح نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدوں میں اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ میں فرض نماز کے سجدے میں جب تسبیح پڑھ لیتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، جب اٹھنے والا ہوتا ہوں تو میں اپنی فریاد سجدے میں ہی اللہ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدوں میں اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر بات بتائیں گے تو پھر بات سنے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کس طرح بدلی جا سکتی ہے؟ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں جس پر نماز فرض ہے، تمام نماز پڑھ رہے ہیں، تندرست ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صبح 12 بجے اٹھو گے اور منہ دھوئے بغیر ہی کھانا کھا لو گے 12 بجے اٹھ کے، تو رحمت کا فرشتہ آپ کے گھر میں کیا لینے آئے گا؟ رحمت کے فرشتوں کا تو اصول ہے، انہوں نے اس جگہ پر آنا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر اور اذکار ہو رہا ہے۔ آسمان والوں کو زمین والے وہ گھر ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں جن گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔
جو میں نے باتیں کہی ہیں ان باتوں پر عمل کرو گے تو آپ کی زندگی بدلی جائے گی. اگر یہ معاملات کرو گے آپ کی زندگی بھی آسان ہوتی جائے گی اور آپ کی آخرت بھی آسان ہوتی جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن مجید میں، بعض لوگوں کو مصیبتیں ان کے گناہوں کے سبب ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہیں. اس کا دوسرے کا مطلب یہ، پہلی بات نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے. قرآن مجید آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کھولتے نہیں ہو، اس پر گرد آ جاتی ہے، آپ پڑھتے ہی نہیں ہو. نہ پڑھنے کا گھر والوں کو حکم کرتے ہو، نہ بہن کو، نہ بیٹی کو، نہ ماں کو، نہ ماں بچوں کو، نہ باپ اپنے بچوں کو، نہ دادا اپنی اولاد کو. تو گھر میں خیر و برکت کیسی آئے گی؟ گھر میں پھر شیطان ہی ہوگا. جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، کلمے کا ذکر اذکار ہوتا ہے، کلمے پر عمل ہوتا ہے، پیسے ہیں تو حج ہوتا ہے، پیسے ہیں تو عمرہ ہوتا ہے، پیسے ہیں تو اس کی زکات دی جاتی ہے، اس گھر پر جادو کیسے ہوگا؟ اس گھر پر جادو کیسے ہوگا؟ عقل ہی نہیں مانتی. آپ نے اپنی زندگی بدلنی ہے تو آپ نے آپ کو بدلنا پڑے گا. آپ یہ کہہ کر نماز نہیں چھوڑ سکتے کہ فلاں آدمی نہیں نماز پڑھ رہا، فلاں آدمی زکات نہیں دے رہا، فلاں آدمی گناہ گار ہے، فلاں آدمی اللہ کے احکامات پر عمل ہی نہیں کر رہا اور وہ اپنی لائف میں خوش ہے. اس کا حال تو پوچھ کے دیکھیں. زندگی میں اللہ سکون ختم کر دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے. تو کیسے سکون ہو سکے گا؟ آپ بتا دیں. قرآن کے بارے میں سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اے میرے محبوب مینوں ستاریاں دی منزلاں دی قسم ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ. اے میرے محبوب سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے، یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے. میرا یہ دعویٰ ہے اگر کسی کے گھر میں جن ہے، وہ قرآن مجید پر عمل شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، 5 وقت نماز پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، اگر پیسے ہیں تو وہ زکوٰۃ بھی دے، اور 5 وقت نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، شیطان اس کے علاقے سے نہ بھاگ جائے تو مجھے کہنا. آپ بدلیں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی. مقدر میں لکھا ہوا چینج ہو جاتا ہے. دعا اور مقدر وہ کشتی کرتے ہوئے، وہ جھگڑا کرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں، آخر دعا جیت جاتی ہے، آخر میں دعا جیت جاتی ہے. میرے بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں. چوتھا جب بیبی ہونے والا تھا تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں کھلم کھلا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیٹیاں چوتھی بھی. جو میری دادی اماں تھی وہ ان کا بیٹا تھا جن کی چوتھی بھی بیٹی ہونے والی تھی. میری دادی 5 وقت نماز پڑھتی تھی، نماز، روزہ، حج، زکات یعنی احکامات پر عمل کرتی تھی، اور وہ کثرت سجدہ میں رہتی تھی اور کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو بیٹا عطا کر. ڈاکٹروں نے کہا بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں نظر آ گیا، جب دنیا میں آیا تو وہ بیٹا تھا، وہ ابھی حیات تھا. کیا کہو گے اس میں؟ انسان کہتا ہے کہ میں کام شیطان والے کروں اور خوش میں رحمان کو کروں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا
اے میرے محبوب تمہارا کام تھا کہ پیغام پہنچا دینا، تم نے پیغام پہنچا دیا، اور اگر پیغام جن تک پہنچ چکا ہے وہ کہنا مانیں گے تو ان کی زندگی دنیا میں بھی آسان ہو جائے گی، آخرت میں بھی آسان ہو جائے گی، ورنہ اللہ دنیا میں بھی سکون ختم کر دے گا اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہماری یاد ہی نہیں آنے دیتا۔ میں اپنی زندگی میں بہت کم پریشان ہوا ہوں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے نماز صبر سے مدد لیتے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا۔ اور میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، جب بھی پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، نماز سے صبر سے، وہ اللہ تعالیٰ پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے میرا جو سسٹم ہے وہ انہی احکامات کی وجہ سے بہترین چل رہا ہے۔ اپنی زندگی بدلیے، خوش رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔